اس لیے فرمایا گیا ہے وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اس دنیا میں صداقت کے ساتھ چلنے کے لیے جس قوت کی ضرورت ہے، جس طاقت کی ضرورت ہے، جس عزم و ہمت اور جرأت کی ضرورت ہے، وہ مانگی ہے میرے لیے اپنے پاس سے خصوصاً ایک اقتدار نصیب فرما دے، ایک قوت نصیب فرما۔ صداقت کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہے، انتہائی مشکل ہے، سچ کہنا بہت مشکل ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، سید قطب شہید مصری کو جب سزائے موت ہو گئی، سزائے موت ہوئی اسے، اور جلاد آ گیا، اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا، تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ جھٹکا آخری ہے، اس نے پھٹے کو کھول دینا ہے، تو کیا کہا کلمہ پڑھ لو۔ جلاد نے کیا کہا اس کو کلمہ پڑھ لو، تو اس نے کہا مجھے اتنا بتا کہ کلمہ پڑھنے کے سوا مجھے سزا کس بات کی دے رہے؟ کلمے کی تو مجھے سزا دی گئی ہے، کلمہ ہی تو میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور فرعون مصر کہہ رہا ہے کہ سب کچھ میں ہوں۔ بات کی سمجھ آئی کتنا مشکل ہے صداقت کی راہ چلنا۔ اس لیے دعا سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ دعا کرو، اور یہ دعا آپ ہمیشہ کرتے رہیں۔ پھر فرمایا کہ حق کے ساتھ آمد، حق کے ساتھ، وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم تیرے پاس حق لے کر آئے ہیں اے نبی، ہم حق لے کے آئے ہیں، مخاطب کیا لوگوں کو، ہم تمہارے پاس حق لے کے آئے ہیں، یہ قرآن لے کے آئے ہیں، اور ہم تصدیق کرنے والے ہیں، ہم سچ بولنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اگر لفظ صدق نکال لیں آپ تو کتاب بن جائے گی، اس لیے یہ بات فرمائی جا رہی ہے۔ پھر حقیقت یہ کھول دی کہ لوگوں نجات چاہیے، نجات چاہیے تو ایک ہی کام کرنا ہے، صداقت کی تصدیق کرو، سچی بات کی تصدیق کرو، اس کو مانو، اختیار کرو۔ اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، ایک وہ شخص ہے جو سچ لے کر آیا ہے، جو لوگوں کے سامنے صداقت لے کے آیا ہے، ایک وہ شخص ہے۔ وصدق بہ، اور اس نے سچ کی تصدیق کی۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ فلاں بات سچی ہے، فلاں بات حق ہے، اور اسے اس لیے نہ مانا جائے کہ مفادات کے خلاف ہے، برادری کے خلاف ہے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، برادری ناراض ہو جائے گی۔ جب پتہ ہے کہ یہ بات حق ہے اور یہ بات باطل ہے، وہ بندہ اللہ کی عدالت سے سرخرو نہیں ہو سکتا جس کے سامنے حق آ جائے اور اس کے بعد اس دنیا کے مفاد کے پیچھے اس نے اس کو ضائع کر دیا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جس کے سامنے نہیں آیا اس پاس عذر ہے، اس کے پاس عذر ہے، لیکن جس کے سامنے صداقت آئی، اللہ کے سچے رسول کی دعوت آئی، ان کا عمل آیا، ان کی سنت آئی، اللہ کا فرمان آیا، اللہ کا نظام آیا، اس کے بعد وہ اس لیے نہ قبول کرے، اس کی تصدیق اس لیے نہ کرے کہ مجھے فلاں نقصان ہو جائے گا، وہ خود اپنے اندر سے پوچھے، اپنے ضمیر سے پوچھے کہ کیا وہ چھوٹ جائے گا؟ اس کا ضمیر اس سے کہے گا فلا اقسم بالنفس اللوامہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ایک ایسی چیز بندے کے اندر لگائی ہوئی ہے کہ وہ اسے بتاتی ہے کہ تو کہاں آنکھیں چرا رہا ہے، کس کو چھوڑ رہا ہے، کس کو اختیار کر رہا ہے، اندر سے آواز آتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو سچ لے کے آیا وہ بھی، جس نے تصدیق کی سچ کی وہ بھی،
ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم المتقون، بچ جانے والے یہ لوگ اللہ کی گرفت سے، اللہ کی نافرمانی سے، یہ لوگ ہیں بچنے والے جن کی یہ علامتیں، صداقت کی تصدیق کی، جنہوں نے صداقت کو لے کے چلے، یہ وہ لوگ ہیں اولئک هم المتقون۔ اور منکرین کا انجام بیان کرتے ہوئے یہاں ساتھ ہی فرمایا ہوا ہے، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، یہ آیت نمبر 33 ہے سورہ زمر کی، 24واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا، اس سے پہلی آیت میں فرمایا ان لوگوں کا انجام فرمایا جو لوگ صداقت کو سامنے پا کر نہیں مانتے، ان کا حال بیان کیا۔ بالکل میں نے پہلے عرض کیا کہ دو کیٹاگریاں ہیں دنیا میں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تاریک رات اور روشن دن سے تشبیہ دی۔ ایک طرف تاریکی ہے جہاں زندگی گزر رہی ہے، ایک طرف روشنی ہے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور شخص سے ظالم بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے ذمہ جھوٹی بات لگائے؟ جب جو بات اللہ نے نہیں فرمائی بندہ کہے کہ اللہ نے فرمائی، کیا خیال ہے؟ اس سے بڑھ کر ظالم نہیں ہے کوئی۔ بعض اوقات لوگ یوں کہہ دیتے ہیں حالانکہ انہیں علم نہیں ہوتا کہ اللہ نے یوں کہا ہے، اللہ نے یوں فرمایا ہے۔ ارے بھائی کدھر ہے اللہ نے جو کچھ فرمایا؟ وہ تو قرآن میں ہے، باہر کہیں نہیں ہے فرمایا ہوا اللہ کا۔ اللہ نے جو فرمایا وہ قرآن میں ہے۔ اگر اللہ کی طرف منسوب کر کے بات کرنی ہو تو قرآن لاؤ، اس کو پڑھو۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ کے ذمے جو شخص جھوٹی بات لگائے اور ایسی بات لوگوں کو بتائے جو اللہ نے نہیں کہی، اس سے بڑھ کر ظالم نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کے پاس سچ آئے اور وہ نہ مانے، جھٹلائے۔ فرمائیے دونوں چیزیں سامنے رکھ دی ہیں نا، بالمقابل رکھی ہیں نا۔ بھائی گفتگو میں مزہ آئے یا نہ آئے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تعلیم آئے، تفہیم آئے، سمجھ آئے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ اس لیے فرمایا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور جس نے جھٹلایا سچ کو جب اس کے سامنے آیا۔ دو گروہ ہو گئے نا، ایک اللہ کے ذمے جھوٹ لگانے والا ظالم ہے، اور جس کے سامنے حق آیا، سچ آیا اور اس نے نہیں مانا۔ کہاں جائیں گے پھر؟ فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، ان انکار کرنے والوں کے لیے کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ سوال کر دیا۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ جو تم انکار کر رہے ہو کیا سمجھے انکار کرنے والوں کے لیے جہنم میں جگہ نہیں ہے؟ اس لیے فرمایا گیا ہے ہوشیار باش لوگوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں پھر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب وہ دائرہ باہر جو کفر والا ہے چھوڑ دیا اس کو۔ ہم چونکہ مسلمانوں کے اندر کمزوریاں ہیں، ایمان والوں کے اندر کمزوریاں ہیں، ہماری زندگی میں بہت کمزوریاں ہیں، تو ہمیں مخاطب کر لیا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، بچو اللہ کی نافرمانی سے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جو سچوں کے ساتھ۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کب اتری تھی یہ آیت؟ مدینہ طیبہ میں 14 صدیاں بیت گئیں، اس وقت کہا گیا تھا۔ اس وقت بھی یہی مسائل تھے نا زندگی کے مسائل ہر زمانے میں یہی رہے ہیں بھائی۔ یہ مفادات ہر زمانے میں انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ کمزوریاں ہر زمانے میں رہیں، اس زمانے میں بھی ضرورت سی اس کی، آج بھی۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دو باتیں فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ سے ڈرو، تمہارا واسطہ اس خدا کے ساتھ ہے جس کی گرفت سے تم نکل نہیں سکتے، بچو اس کی نافرمانی سے۔ دوسری بات یہ کہی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ، ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔ کیوں؟ فائدہ بتاتے ہوئے آخر میں ایک آیت آئی ہے
سورہ القمر کی آیت ہے، یہ سورہ القمر کی آیت نمبر 55 ہے، ذرا غور کرو۔ صداقت کے ماننے والوں کا مقام کیا ہے، کتنا بلند مقام ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک وہ لوگ جو دنیا میں زندگی اللہ کے خوف سے ڈر کر بچا کر لے گئے، بچ کر گزارتے رہے، وہ باغوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے۔ باغ اور بنار کا ذکر کر دیا کہ دراصل جس کو ہم جنت کہتے ہیں، نعمتوں بڑی جگہ، اس کا جو تصور ہے ہمارے سامنے، چشموں والی سرزمین، باغوں والی سرزمین وغیرہ وغیرہ۔ فی مقعد عند ملیک مقتدر، وہ اپنے رب کے پاس مقام صداقت میں ہوں گے، اپنے رب کے پاس اس مقام میں جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا نام صداقت کا مقام رکھا ہوا ہے، وہاں وہ جائیں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا ہوا ہے کہ وہ جائیں گے انبیاء کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور یہی وہ رفیق ہیں اصل میں صحیح اور اچھے۔ اچھی رفاقت حاصل کرنی ہے تو ایسے لوگ تلاش کرو اور ایسے ہو جاؤ، یہ ہے اصل بات۔ یعنی صداقت کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ سچ ہمیشہ غالب رہا ہے، غالب رہے گا، یاد رکھنا۔ بظاہر دنیا کی تاریخ میں ہے کہ بھئی فلاں جگہ فلاں نیک آدمی مارے گئے، انبیاء کو تکلیفیں آئیں، یہ ہوا وہ ہوا، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ میں لکھ رکھا ہے، اللہ فرماتا ہے میں لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے نبی، میرے رسول کا غلبہ رہے گا۔ آج بھی اس حق کو غلبہ حاصل ہے۔ صداقت والا ایک شخص ہو اور باطل پرست ہزاروں ہو، وہ انہیں شکست نہیں دے سکتے۔ میدان بدر میں اہل صداقت 313، اہل باطل ہزاروں، ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس جنگ میں جو دنیا کی پہلی حق و باطل کی جنگ تھی، صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، صرف 14، اور کفار مکہ کے 70 آدمی گرفتار ہوئے، 70 آدمی بڑے بڑے پنے خاں جو تھے وہ مارے گئے۔ لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ صداقت لے کر چلو، سچے بن کر چلو، سچوں کے ساتھ چلو، یہ اصل پیغام ہے قرآن کا۔ آپ جہاں سے بھی اس کو پڑھیں یہ صداقت کی بات کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔